نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله العلي العظيم ان اللہ لا يستحيي بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها یہ کہ بیان فرمائے کوئی مثال مچھر کی یا مچھر سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا سو جو لوگ ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ سو وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا پر بہرحال جن لوگوں نے کفر کیا فَيَقُولُونَ سو وہ یہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال کے ساتھ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا گمراہ کرتا ہے اللہ اس کے ذریعے بہت سو کو وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سو کو وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر نافرمانوں کو۔ گزشتہ سے پیوستہ آیت میں یعنی جو آیات کریمہ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی مثل کوئی صورت بنا کر لانے کا چیلنج تھا، تو چونکہ سارے لوگ قرآن مجید کی چھوٹی صورت کی مثل لانے سے بھی عاجز ٹھہرے، تو اب انہوں نے قرآن مجید کے اندر اور طرح کے اعتراضات شروع کیے۔ ان میں ایک اعتراض یہ کیا کہ قرآن مجید کیسے اللہ کا کلام ہو سکتا ہے جبکہ اس کے اندر مکھی کی، مکڑی کی اور ایسی معمولی چیزوں کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ حج کے اندر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی اگر ان کی کوئی چیز اٹھا کر اڑ جائے تو وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ اور اسی طریقے سے سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں کارساز بنا کر، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مکڑی ہوتی ہے کہ وہ اپنا جالا تنتی ہے اور اسی کو کہتی ہے کہ میرا گھر ہے، تو ایسا بودا اور کمزور ان کا نظریہ ہے۔ تو جب یہ مکڑی کی اور مکھی کی مثالیں نازل ہوئی تو کافروں نے یہ اس کی پر شوشہ اٹھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے جس کے اندر معمولی اور گھٹیا چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں، تو یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ حیا کا معنی ہوتا ہے کسی ایسا کام کرنے سے رکنا کہ جس کام کے کرنے کی وجہ سے آدمی کو شرمندگی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کام سے، ایسے کام سے نہیں رکتا، اللہ تعالیٰ ایسے کام سے حیا نہیں فرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی مثال دینے سے رکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی جھجکتا نہیں ہے ایسی مثال دینے سے۔ ان یضرب مثلا ما کوئی بھی مثال دے دے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال بیان فرما سکتا ہے، کیونکہ مثال کے بیان کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے، اور جو معقول چیز ہے یعنی عقل کے اندر آنے والی ہے اس کو کسی محسوس چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے۔ اور مثال ظاہر ہے کہ جیسا انسان کا کام ہوگا یا جیسی انسان کا نظریہ ہوگا اس کے مطابق ہی مثال دینی پڑے گی۔ مثال تو اس چیز کے مطابق ہوتی ہے جس کی مثال دی جا رہی ہے، تو جب کافروں کا یہ نظریہ اتنا کمزور ہے تو اس کے لیے مثال بھی مکھی اور مکڑی کی دینی پڑے گی۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے بعوضة فما فوقها، خواہ مچھر کی ہو یا مچھر سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی ہو۔
مچھر کی مثال یا مچھر سے بڑھ کر کسی چیز کی ہو، اس کے دو مفہوم علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مچھر سے جسم کے اعتبار سے اور حجم کے اعتبار سے مچھر سے بڑھ کر ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ کتے کی مثال بیان فرمائی، ایک جگہ گدھے کی مثال بیان فرمائی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جانور تو مچھر کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر ہیں، جسم کے اعتبار سے، جسے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر ہیں۔ تو فما فوقہا سے ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ کیا ہے کہ فما فوقہا سے مراد یہ ہے کہ مچھر سے بھی حقارت کے اعتبار سے بڑھ کر ہو، یعنی مچھر کو تو معمولی چیز سمجھتے ہو، مچھر سے بھی اگر کوئی زیادہ معمولی چیز ہے، جیسے چیونٹی ہے جو مچھر سے بھی چھوٹی ہے، یا پسو ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا کہ جو مچھر سے حقارت کے اعتبار سے مزید بڑھ کر ہے، کہ مزید چھوٹی ہے مچھر سے بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان فرمانے سے نہیں شرماتا۔ تو یہاں پر مچھر کا ذکر کیا ہے۔ مچھر اگرچہ ہمارے اعتبار سے اور ہماری سوچ کے اعتبار سے تو بہت معمولی سی چیز ہے، ایک معمولی سا اڑنے والا کیڑا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار کے اعتبار سے اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سا جاندار ایسا پیدا کیا ہے کہ اس جاندار کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں بھی بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے پر بھی بنائے ہیں، پھر پروں کے اندر بھی باریک نالیاں بنائی ہیں کہ جن کے اندر وہ خون وہاں تک پہنچتا ہے، اور پھر وہ ان باریک باریک اور چھوٹے چھوٹے پروں کے ساتھ اڑتا بھی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ وہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ اندھیرے کے اندر بھی پرواز کر سکتا ہے، اور اندھیرے کے اندر بھی انسان کے جسم کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے، درجہ حرارت کی کو پہچان کر انسان تک پہنچتا ہے، اور پھر انسان کے جسم میں سے وہ حصہ تلاش کرتا ہے کہ جہاں پر اس نے خون چوسنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر بیٹھتا ہے، اور پھر جو سائنسی تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ اس جسم کے اتنے حصے کے اوپر اپنے جسم میں سے کوئی مواد نکال کر ڈالتا ہے کہ جس سے تھوڑی دیر کے لیے جسم کا وہ حصہ سن ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسے چھریاں دی ہیں چھوٹی چھوٹی، جن کے ذریعے سے وہ کٹ کرتا ہے، اور کٹ کرنے کے بعد پھر اپنی سون کے ذریعے سے وہاں سے خون چوستا ہے۔ بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کا خون گاڑھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر ایسا مواد ڈالا ہے کہ وہ اس کے اوپر مواد ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے خون پتلا ہو جاتا ہے، اور وہ سون کے ذریعے سے اپنے جسم کے اندر خون کو چوس لیتا ہے، اور پھر جب وہ چوس کر اڑ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ جسم کا جو سن حصہ ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے، تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے کسی چیز نے کاٹا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اگر اس کے اوپر غور کیا جائے، جیسا کہ سائنسدانوں نے کیا ہے کہ اس مچھر کو جو ہے نا وہ بڑی بڑی خوردبینوں کے ذریعے سے زوم کر کے بڑا کر کے اس کو دیکھا ہے، تو اس کے ذریعے سے بہت سارے انکشافات کیے ہیں۔ آج کل یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، تو نیٹ کی پر اگر وکیپیڈیا کے اندر یہ اس کے وہ رودات پڑھی جائے کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا چیزیں دے رکھی ہیں، تو بظاہر تو ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب شاہکار ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا کسی بھی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا ایمان کیا تقاضا کرتا ہے؟ فرمایا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں تو اس طرح کی مثال سن کر وہ یہ ایمان لاتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور وہ اپنے رب کی حقانیت کی پر اور رب کی صداقت کی پر اور رب کی قدرت کی پر مزید ایمان لاتے ہیں، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال جو لوگ کافر ہیں، یعنی جن کے دل کے اندر ضد ہے اور عناد ہے، اور جنہوں نے شبہ ہی نکالنا ہوتا ہے، تو چونکہ ان کا نظریہ ہی دوسرا ہوتا ہے، ان کی سوچ ہی دوسری ہوتی ہے، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، بھلا اس مثال بیان کرنے سے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کو تو مقصد ہی اعتراض کرنا ہوتا ہے نا۔ جس آدمی کی سوچ ہی یہ ہو کہ میں نے اس کتاب کو یا کسی بھی کتاب کو میں نے صرف تنقیدی نظر سے دیکھنا ہے، اور میں نے اسی نظر سے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر خرابی نکالنی ہے، تو ظاہر ہے کہ خرابیاں تو پھر اس میں مل ہی جائیں گی۔ تو یہ انسان کی سوچ کا فرق ہوتا ہے کہ جو انسان کسی چیز کی عظمت کا قائل ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کی سوچ دوسری ہوتی ہے، اور جو آدمی کسی کی عظمت کا قائل نہیں ہوتا اور اس کے اندر وہ عیب اور نکتہ چینی کے لیے وہ اس کو دیکھتا ہے یا سوچتا ہے تو اس کے لیے پھر نکتہ چینی نکل آتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں دراصل ان کے اندر کفر ہے، ضد ہے یا عناد ہے، اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ بھلا اس مثال سے اللہ تعالیٰ کو کیا مراد ہے جی، اس سے کیوں یہ مثال کیوں بیان کی ہے جی، اس سے کیا مراد ہے جی۔ یضل به کثیرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بڑی حکمت مثالوں کے بیان کرنے سے یہ ہے کہ مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور انہی مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔
چنانچہ جو ایمان والے ہیں اور جو مثبت سوچ رکھنے والے ہیں وہ جب ان مثالوں کے اندر غور فکر کرتے ہیں اور سمجھنے کی نیت سے غور فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت اور ایمان کے اندر مزید اضافہ فرماتا ہے. اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جو ان مثالوں کو اعتراض کی نیت سے دیکھتے ہیں تو ان کی گمراہی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر مثال کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ یہ خرابی ان کے اپنے ذہن کے اندر ہے، ان اپنی سوچ کے اندر خرابی ہے. اور اسی وجہ سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا ہے منافقین کے بارے میں کہ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. تو یہ دراصل سوچ کی بیماری ہے، فکر کی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. ورنہ قرآن مجید تو ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. فرمایا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ کو گمراہ نہیں فرماتا ان مثال کے ذریعے سے یا قرآن کے ذریعے سے مگر انہی لوگوں کو جو فاسق ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے قرآن مجید تو وحی کی طرح، بارش کی طرح اوپر سے نازل ہوتا ہے. جب ہمارے یہاں بارش ہوتی ہے تو جو ہمارا اسلام آباد والا ایریا ہے جو صاف ستھرا اور پراپر طریقے سے بنا ہوا ہے وہ مزید صاف ہو جاتا ہے، لیکن ہماری گلیاں اور گندی ہو جاتی ہیں، سارا گند جو ہے نا وہ باہر نکل آتا ہے. تو یہ بارش کا پانی تو گندا نہیں ہے، گند تو پہلے سے اندر موجود ہے، وہ ابھر کر نمایاں ہو کر آ جاتا ہے. اسی طریقے سے جن دلوں کے اندر پہلے سے گند اور بیماری موجود ہے، جب بارش وحی کی بارش اترتی ہے تو وہ گند جو ہے نا ان کے اندر مزید اضافہ ہوتا ہے. تو وہ دراصل قرآن مجید کی نہیں، ان کے اندر کی جو گندگی ہے وہ گندگی نمایاں ہوتی ہے. تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرتا مگر انہی لوگوں کو جو فاسق ہوتے ہیں، یعنی جو کافر ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر ضد اور اناد ہوتا ہے اور وہ اسی منفی نقطۂ نظر سے قرآن مجید کو دیکھتے اور سنتے ہیں تو پھر ان کے اس مرض کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، بے شک اللہ تعالیٰ جھجکتا نہیں، ان یضرب مثلا ما، کہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے، بعوضۃ فما فوقہا، خواہ وہ مچھر کی ہو یا مچھر سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی ہو. فاما الذین آمنوا، پس بہرحال جو لوگ ایمان لائے، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. واما الذین کفروا، بہرحال جو لوگ کافر ہوئے، فیقولون، سو وہ یہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے. یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے بہت ساروں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت ساروں کو. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو.